بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو زمینوں اور آسمانوں کا خالق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ: رسول اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور سب مومنین بھی سب اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم رسولوں میں تفریق کے قائل نہیں ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ ہمارے رب، ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ آیت کی تفسیر۔ یہ آیات اس سورہ مبارکہ کے اختتامی جملے ہیں۔ اس کے ابتدائی اور اختتامی لہجوں اور ارتباط اور مضمون و مطالب میں ہم آہنگی ہے۔ گویا یہ دو اختتامی آیات پورے سورے کا خلاصہ ہیں۔ اس آیت میں عبودیت اور بندگی کے آداب مذکور ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پورے وجود کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، جس طرح اس کا اپنے وجود پر ایمان ہے۔ چنانچہ رسول وحی اور بما انزل الیہ کا ادراک ظاہری حواس سے نہیں بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے کہ وحی قلب رسول پر نازل ہوتی ہے۔ قلب سے مراد وہ مرکزی قوت ہے جہاں دوسری قوتیں منتہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسی ادراک اور ایقان کا لازمی نتیجہ عصمت ہے۔ زیر بحث آیت میں ایمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے علیحدہ مذکور ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دوسرے جملے میں مومنین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتا ہے کہ وہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس ایمان کی جس کی گواہی خود اللہ دے۔ تیسرا ادب یہ کہ رسولوں کے بارے میں مومنین کا موقف کس قدر لطیف انداز میں بیان ہو رہا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ مومن کہتے ہیں کہ ہم رسولوں میں تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ یہ اسلام پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ایک نہایت اہم فضیلت ہے کہ وہ بلا تفریق سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ یہود و نصارہ بعض رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ چوتھا آداب بندگی یہ ہے کہ سمعنا سے قبول اور تصدیق اور اطاعنا سے اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ اقرار باللسان اور عمل بالارکان۔ رب کی بندگی بھی اقرار اور اطاعت سے عبارت ہے۔ اور پانچواں ادب یہ ہے کہ عبد پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی تصدیق، اقرار اور اطاعت کرے۔ چنانچہ اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کرے اور بخش دے۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ رسول وحی کا ادراک ظاہری حواس سے نہیں
بلکہ پورے وجود کے ساتھ کرتا ہے، اور ادراک اور ایقان کا لازمی نتیجہ عصمت ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ ایمان در حقیقت زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔